اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ الفعل المضارع المفرد المؤنث۔ ہم نے پچھلے دروس میں فعل مضارع مفرد مذکر اور مفرد مؤنث کے صیغوں کو بیان کیا، اور آج کے درس میں بھی ہم فعل مضارع مفرد مؤنث کو بیان کریں گے۔ ہم نے بتایا پچھلے درس میں کہ فعل مضارع سے مراد ایسا فعل ہے کہ جو زمانہ حال یا زمانہ استقبال کو بیان کرتا ہے، ایسا فعل ہے کہ جو موجودہ یا آئندہ زمانے کو بیان کرتا ہے، جو پریزنٹ یا فیوچر کو بیان کرتا ہے۔ اور مفرد سے مراد کیا ہے؟ سنگولر یعنی اکیلا، اور مؤنث سے مراد مؤنث یعنی جو جیسے فیمیل ہے وہ ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ایک مؤنث جو ہوتی ہے اس کے لیے جو فعل مضارع میں صیغہ استعمال ہوتا ہے اس کو ہم یہاں پہ بیان کریں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ ابھی درس کو بیان کرنے سے پہلے ہم قاعدے کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ قاعدہ یہاں پہ ہے ہمارے پاس فعل نہیں کے حوالے سے ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں بیان کیا کہ اگر آپ نے مفرد مذکر کا فعل نہیں بنانا ہو، مفرد مذکر مخاطب کا فعل نہیں بنانا ہو، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دینا ہے اور آخر کو سکون دے دینا ہے، اور جن شکلوں میں جن صیغوں میں آخر میں نون ہے وہاں سے آپ نے نون کو گرا دینا ہے، تو فعل نہیں بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے تذهب، تذهب ہے، تو یہاں پہ تذهب کا مطلب کیا ہے؟ تم ایک مرد جاتے ہو یا جاؤ گے۔ یہاں پہ اگر آپ فعل نہیں بنانا چاہتے ہیں جس کا مطلب ہے کسی کام سے روکنا، تو آپ شروع میں لا لگا دیں گے، لا، اور آخر میں جو پیش ہے آپ ادھر سکون دے دیں گے، بن جائے گا لا تذهب، تم ایک مرد مت جاؤ۔ اسی طرح آپ کے پاس ہے تجلیسو، تجلیسو کا مطلب ہے تم ایک مرد بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے۔ آپ اس سے فعل نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بنا دیں گے لا تجلس، کہ تم ایک مرد مت بیٹھو۔ اگر آپ یہی صیغہ مؤنث کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ آخر میں یا لگا دیں گے۔ مثلا لا تذهب کے آخر میں یا لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ لا تذهبی، لا تذهبی بن جائے گا، لا تذهبی بن جائے گا، تم ایک خاتون مت جاؤ۔ لا تجلس کے آخر میں یا لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ لا تجلی سی، تم ایک خاتون مت بیٹھو۔ لا تجلس کا مطلب ہے تم ایک مرد مت بیٹھو، اور لا تجلیسی کا مطلب ہے تم ایک خاتون مت بیٹھو۔ تو پس فعل نہیں کہ جس کا مطلب ہے کسی کام سے روکنا، مذکر سے بنانا ہو تو اس کا طریقہ ہم نے تفصیل سے پچھلے درس میں بیان کیا، اور اگر مؤنث کے لیے بنانا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مذکر والے صیغے کے آخر میں آپ یا لگا دیں تو فعل نہیں مفرد مؤنث مخاطب بن جائے گا۔ ابھی قاعدے کو ذرا پڑھتے ہیں۔ فعل نہیں مذکر کے صیغے کے آخر میں یا کا اضافہ کر دینے سے مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، جیسے لا تذهب سے لا تذهبی، لا تجلس سے لا تجلیسی۔ اب آ جائیے لیکچر کی طرف۔ الفعل المضارع المفرد المؤنث، فعل مضارع مفرد مؤنث۔ فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے۔ آپ یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ مفرد مذکر غائب، جو ایک مذکر ہو اور سامنے نہ ہو، اس کی علامت کیا ہم نے بیان کی تھی؟ یا۔ مثلا ہم کہتے ہیں علی یقول، علی کہتا ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن یہاں پہ فاطمہ مؤنث ہے، آپ کے سامنے نہیں ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ تا ہے. تو اسی لیے ہم یہاں پہ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ فاطمۃ تقول. یہاں پہ آپ یہ نہیں کہیں گے فاطمۃ یقول، نہیں، کیا کہیں گے؟ فاطمۃ تقول، فاطمہ کہتی ہے. انا تلمیذۃ، میں شاگردہ ہوں. انا فی الصف، میں کلاس میں ہوں. آخذ المحفظۃ، میں بیگ کو پکڑتی ہوں. اقوم من مکانی، میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوں، اٹھتی ہوں. افتح الباب، اور دروازہ کھولتی ہوں. واخرج من الصف، اور کلاس سے نکلتی ہوں. واذهب الى البيت، اور گھر کی طرف جاتی ہوں. یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا آخذ، انا آخذ، اقوم، افتح، اخرج، اذهب، ان دیکھیں ان الفاظ میں آخذ، اقوم، افتح، اخرج، اذهب، ان الفاظ میں علامت کیا استعمال ہو رہی ہے؟ حمزہ. یہ علامت کس کی ہوتی ہے؟ مفرد کی، جب وہ کیا ہو؟ فرسٹ پرسن ہو، جب وہ کلام کرنے والا ہو. تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. مذکر کے لیے جو پچھلے درس گزرے وہاں بھی ہم نے حمزہ کو علامت کے طور پہ استعمال کیا، متکلم کے لیے، کلام کرنے والے کے لیے، فرسٹ پرسن کے لیے. اور یہاں پہ فیمیل ہے، اس کے لیے بھی ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ حمزہ کو استعمال کر رہے ہیں. یہ فاطمہ کہہ رہی ہے آخذ، میں پکڑتی ہوں. اقوم، میں کھڑی ہوتی ہوں. افتح، میں دروازہ کھولتی ہوں. تو یہ علامت جو حمزہ ہے سیم ہے، مؤنث کے لیے بھی اور مذکر کے لیے بھی. اب آ جائیے حوار کی طرف، مکالمے کی طرف. استاذۃ، استانی. این انتی، استانی کہتی ہے تم کہاں ہو. تلمیذۃ، شاگردہ کہتی ہے انا فی الصف، میں کلاس میں ہوں. خذ المحفظۃ، بیگ کو پکڑو. شاگردہ کہتی ہے آخذ المحفظۃ، میں بیگ کو پکڑتی ہوں. افتح الباب، استانی کہتی ہے دروازے کو کھولو. شاگردہ کہتی ہے افتح الباب، میں دروازہ کھولتی ہوں. استانی کہتی ہے اخرجی من الصف، کلاس سے نکلو. شاگردہ کہتی ہے اخرج من الصف، میں کلاس سے نکلتی ہوں. استانی کہتی ہے اذهبی الی البیت، گھر کی طرف جاؤ. شاگردہ کیا کہتی ہے؟ اذهب الی البیت، میں گھر کی طرف جاتی ہوں. زینب تقول، زینب کہتی ہے. زینب فاطمہ کو بتا رہی ہے فاطمہ کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا کیا کام کرتی ہے. زینب تقول، زینب کہتی ہے یا فاطمہ، تو اے فاطمہ، انتی تلمیذۃ، تو شاگردہ ہے. انتی فی الصف، تم کلاس میں ہو. ابھی دیکھیں سامنے والی جو خاتون فاطمہ ہے اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، تو ہم مفرد مؤنث مخاطبہ جو ہے اس والے سے یوز کریں گے. اس مفرد مؤنث جب سامنے ہو تو اس کی کیا علامت ہوتی تھی؟ آخر میں یا ہوتی تھی، آخر میں یا اور نون ہوتی تھی، وہ ہم یہاں پہ استعمال کریں گے. تأخذین المحفظۃ، تم بیگ کو پکڑتی ہو. تاخذین، دیکھیں تاخذین سامنے کیا ہے؟ خاتون ہے، مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم کیا استعمال کر رہے ہیں؟ تأخذین المحفظۃ. وتقومین من مکانک، اور تم اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہو. وتمشین الی الباب، اور تم دروازے کی طرف چلتی ہو. تمشینہ، یہاں پہ بھی دیکھیں یا نون ہے. تفتحین الباب، اور تم دروازہ کھولتی ہو. یہاں پہ بھی دیکھیں یا نون ہے. وتخرجین من الصف، اور تم کلاس سے نکلتی ہو. یہاں پہ بھی دیکھیں یا نون ہے. وتذهبین الی البیت، اور تم گھر کی طرف جاتی ہو. فاطمہ تقول، فاطمہ کہتی ہے سعیدۃ تکنس فی البیت، سعیدہ گھر میں جھاڑو لگاتی ہے. یہ تکنسو، سعیدہ بھی غائب ہے تو یہاں پہ تکنسو استعمال کر رہے ہیں. تکنسو کا مطلب ہے وہ ایک خاتون جھاڑو لگاتی ہے. وتغسل الثیاب، اور سعیدہ کیا ہے؟ کپڑے دھوتی ہے. وترقق العجین بالمرقاق، ترقق کہتے ہیں وہ ایک خاتون آٹا گوندتی ہے.
اور عجین کہتے ہیں گوندا ہوا آٹا، مرقاق کہتے ہیں بیلن کو. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ترقق العجین بالمرقاق. سعیدہ کیا کرتی ہے؟ بیلن کے ساتھ آٹے کو گوندتی ہے. وتختبز الخبز، اور روٹی بناتی ہے. تختبز روٹی بنانا، تختبز الخبز روٹی بناتی ہے. وتطبخ الطعام، اور کھانا بناتی ہے. تطبخ کہتے ہیں کھانا بنانے کو. وتخيط الملابس، اور کپڑے سلائی کرتی ہے. ثم تستریح، پھر کیا کرتی ہے؟ یہ ریسٹ کرتی ہے. تو پس ہم نے آج کے درس میں جانا کہ مفرد مؤنث جب غائب ہو، سامنے نہ ہو، تو اس کے لیے علامت تا ہے. اگر وہ خود اپنے بارے میں گفتگو کر رہی ہو تو اس کے لیے علامت حمزہ ہے، اور اگر وہ سامنے ہو تو اس کے لیے علامت کیا ہے؟ یا نون ہے. تأخذین، تقومین، تمشین، تفتحین، تخرجین، تذهبین، یہ والے ہم نے الفاظ یہاں پہ استعمال کیے. ابھی آ جائیے تمرین کی طرف. فاطمہ یہاں سے اٹھو، یا فاطمہ تو یہاں سے اٹھو. قومی من ہنا، یہاں سے اٹھو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ. وجلسی علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ. زینب اسکول جاتی ہے، اس کا آپ نے خود بنانا ہے. اور شام کو گھر لوٹتی ہے، اس کا بھی آپ نے خود بنانا ہے. وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے. ہی تتلو القرآن الکریم. تتلو بھی کہہ سکتے ہیں، تلاوت کرتی ہے، یا تقرأ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ تقرأ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ غائب ہے تو اس کے لیے آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ تا کے ساتھ صیغہ استعمال کر رہے ہیں. بچی اپنی ماں کی طرف چلتی ہے. الطفلۃ تمشی الی امیہا. سعیدہ اپنی ماں کے پاس ادب سے بیٹھتی ہے. سعیدۃ تجلس بأدب عند امیہا. اردو میں ترجمہ کریں. یا فاطمہ تو، اے فاطمہ، اذهبی الی المدرسۃ، تم اسکول کی طرف جاؤ. ولا تلعبی فی الطریق، اور رستے میں نہ کھیلو. دیکھیں یہاں پہ منع کیا جا رہا ہے کسی کام سے، تو یہ فعل نہیں ہے، آخر میں یا ہے تو مؤنث کے لیے بن گیا. اے فاطمہ تم رستے میں نہ کھیلو. اجلسی علی الکرسی، کرسی پر بیٹھو. ولا تجلسی علی الارض، اور زمین پر مت بیٹھو. ربیعۃ تدخل فی الصف، ربیعہ کلاس میں داخل ہوتی ہے. وتجلس بادب، اور ادب و احترام سے بیٹھتی ہے. وتقرأ الکتاب، اور کتاب پڑھتی ہے. انت، دیکھیں یہ تقرأ، تجلس، تدخل، یہ غائب کے صیغے ہیں، مفرد مؤنث غائب کے. انت یا نعیمۃ ماذا تفعلین، اے نعیمہ تم کیا کر رہی ہو. دیکھیں یہاں پہ سامنے مؤنث ہے، اکیلی ہے، تو اس کے لیے یا نون کے ساتھ ہم صیغے کو استعمال کر رہے ہیں. تفعلین. متی تذهبین الی المدرسۃ، تم اسکول کی طرف کب جاتی ہو. ابھی آ جائیے ڈکشنری کی طرف. تدخل داخل ہوتی ہے. تستریح آرام کرتی ہے. تمشی چلتی ہے.
تخیط سیتی ہے، سلائی کرتی ہے، ترقق بیلتی ہے۔ ابھی یہی سیگے اگر یہاں پہ آپ لکھ دیں یدخل، کیا معنی بن جائے گا؟ داخل ہوتا ہے مرد کے لیے۔ یستریح آرام کرتا ہے، یمشی چلتا ہے، یخیط سلائی کرتا ہے، یرقق بیلتا ہے۔ دیکھیں یا لگا دیں گے تو مرد کے لیے سیگے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ اگر آپ شروع میں حمزہ لگا دیں، ادخل میں داخل ہوتا ہوں یا داخل ہوتی ہوں، استریح میں آرام کرتا ہوں یا آرام کرتی ہوں، چونکہ حمزہ دونوں کے لیے سیم ہے، امشی میں چلتا ہوں یا چلتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے انہی الفاظ کو آپ نے بنانا ہے اگر مؤنث مخاطب، مفرد مؤنث مخاطبہ کے لیے، تو آپ نے آخر میں یا نون لگا دینا ہے، کیا بن جائے گا؟ تدخلین، تم ایک خاتون داخل ہوتی ہو، تستریحین، تمشین، تخیطین، ترققین۔ تو جو علامتیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں انہی علامتوں کو چینج کر کے آپ مختلف معنی ان الفاظ سے حاصل کریں گے۔ خبزن روٹی، تخرجو باہر نکلتی ہے، اگر یہی یخرجو ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ باہر نکلتا ہے۔ لا تلعبی مت کھیل، اقوم میں کھڑی ہوتی ہوں، مرقاق بیلن، تکنسو جھاڑو دیتی ہے، اگر یہی ہوتا یکنسو تو کیا مطلب ہوتا؟ جھاڑو دیتا ہے۔ تقوم کھڑی ہوتی ہے، تفتح کھولتی ہے، اخرجو میں باہر نکلتی ہوں یا باہر نکلتا ہوں، تختبز روٹی پکاتی ہے، اگر یہی یختبز ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ وہ روٹی پکاتا ہے۔ اختبز شروع میں حمزہ ہوتا تو کیا مطلب ہوتا؟ میں روٹی پکاتا ہوں یا میں روٹی پکاتی ہوں۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ مفرد مؤنث کے استعمال ہونے والے کون سے صیغے ہیں فعل مضارع میں۔ غائب کے لیے ہم شروع میں تا استعمال کرتے ہیں، مخاطب سامنے والے کے لیے آخر میں یا نون استعمال کرتے ہیں، اور متکلم یعنی فرسٹ پرسن کے لیے ہم حمزہ کو شروع میں استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے استانی اور شاگردہ کے درمیان مکالمے کو پڑھا، اور آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ نے اسی طرح سے اپنے لیے ایک مکالمہ بنانا ہے اور مکالمے کو لکھنا ہے اور آپس میں کسی دوست کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور اگلے درس میں انشاءاللہ نئی بحث کو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔